گیتو پیش چینل پر آج کی ویلاگ کے ساتھ میں ہوں رزدین رضی، اور آج میں نے بات کرنی ہے فیض امن میلے پر کہ 20 نومبر فیض امن میلے کے حوالے سے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ فیض امن میلہ 1986 میں ہم نے یہ سلسلہ دیکھا، اور اس کے بعد الحمرہ میں یہ میلے ہوتے تھے، لاہور میں باغ جناح میں یہ میلے ہوتے تھے، مختلف مقامات پر میوزیکل شو ہوتے تھے، فیض احمد فیض کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی، اور ان میوزیکل شوز میں، ان تھیٹرز میں مجھے یاد ہے ماڈل ٹاؤن میں فخر زمان صاحب کے گھر پر ڈرامہ سٹیج ہوا تھا، بندی وان ڈرامہ تھا جو اس زمانے میں ہم نے دیکھا تھا، اور وہ ضیاء اللہ کی آمریت کا زمانہ تھا، اور فیض امن میلہ جو تھا وہ ایک مزاحمت کی تحریک بن گیا تھا، مزدوروں کی تحریک بن گیا تھا۔ پھر ہم نے ریلوے روڈ میں 2-3 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریلوے روڈ میں جب فیض امن میلہ منعقد ہوا، غالباً یہ 1988 کی بات تھی کہ فیض امن میلہ جب ریلوے روڈ پر ریلوے گراؤنڈ میں منعقد ہوا، تو پھر وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سرخ پرچم لے کر ملک بھر سے مزدور جو تھے وہ آتے تھے، طالب علم رہنما آتے تھے۔ وہ ایک ماشاء اللہ کا دور تھا، آمریت کا دور تھا۔ اس دور میں لوگ فیض احمد فیض کی فکر سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے، لیکن یہ بات جب فیض احمد فیض کی یہ تحریک جو ہے، یہ میلہ جو ہے، جب یہ ہم نے دیکھا کہ یہ میلہ مزدوروں کی آواز بن گیا، سرخ پرچم اس میں دکھائی دینے لگے، اس میں نعرے دکھائی دینے لگے، انقلاب کی بات ہونے لگی، سرخ ہے کی بات ہونے لگی، تو پھر وہ جو طاقتور قوتیں ہیں ان کا ماتھا ٹھنکا، اور انہوں نے اس میلے کو لاہور سے باہر منتقل کر دیا۔ یہ میلہ کالا قادر منتقل کر دیا گیا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ فیض صاحب کی صاحبزادیاں جو تھیں وہ چونکہ سرکاری اداروں سے منسلک تھیں، ایک صاحبزادی پی ٹی وی کے ساتھ منسلک تھیں، دوسری جو تھیں وہ نیشنل کالج آف آرٹس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، انہیں یہ کہنا اور ان کے ذریعے اس تحریک کو ختم کرنا یا اس کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ فیض امن میلہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب کالا قادر میں منتقل ہوا تو وہ اب ایک دور دراز علاقہ تھا، سیالکوٹ کے قریب، وہاں تک پھر لوگوں کی رسائی وہ نہ رہی، اور اس کی باز گشت بھی پھر وہ نہ رہی۔ وہ جو میلہ ہم پی ٹی وی پر اس کی نشریات میں دیکھتے تھے، ہم اس کی ریکارڈنگ دیکھتے تھے، لاہور سے جو اس کی میلے کی گونج آتی تھی اور وہ ملک بھر میں جاتی تھی، وہ پھر کالا قادر میں جا کر وہ ختم ہو گئی۔ آج ہم بہت عرصے کے بعد جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مدت گزر گئی کہ فیض امن میلہ اس کے بعد کالا قادر میں جا کر اس کی پھر وہ ختم ہو گئی، پھر ہم نے اس میلے کو ختم ہوتے دیکھا، اور اب میلہ گزشتہ چند برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ وہ میلہ جو مزدوروں کی آواز بن گیا تھا وہ اب اشرافیہ کی آواز بن گیا ہے۔ اب ان میلوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک خاص کلاس شریک ہوتی ہے، ایک خاص کلاس اس میں جاتی ہے، اس میں کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ مزدور اور وہ کسان اور وہ طبقہ نہیں ہوتا جو فیض صاحب جس تک اصل میں ان کا پیغام جن لوگوں کے لیے تھا وہ اس میلے میں نہیں ہوتے۔ تو فیض امن میلے کو اس نہج پر کس نے پہنچایا، کیوں پہنچایا، اور فیض صاحب کی جو آواز تھی اس کو مزدوروں کی آواز بننے سے کیوں روکنے کی کوشش کی گئی، کون وہ قوتیں تھیں جنہیں فیض امن میلے سے خطرہ تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انہیں مزدوروں کی آواز بننے سے روکا بلکہ آخر میں اسے اشرافیہ کی آواز بنا دیا۔ اب وہ ایک خاص طبقہ اس میلے میں شریک ہوتا ہے، کچھ اور لوگ بھی یقیناً جاتے ہیں، لیکن جو اس کی دھوم تھی، جو اس کی گونج تھی، وہ اب اس طرح باقی نہیں رہی جیسے 1986، 87، 88 اور اس زمانے میں تھی۔ ناظرین اکرام، میری اس ویڈیو پر آپ کمنٹ بھی کیجئے، آپ اس سے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور گیتو پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز آئندہ بھی پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔